سوال یہ ہے کہ خلق کہتے کسے ہیں؟ اگر یہ بات حل ہو جائے تو پھر اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک ہے عقیدہ جس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے۔ ایک ہے عمل جس کا تعلق اعضاء ظاہرہ اور جسم سے ہے۔ ایک ہے خلق، خلق کا تعلق قلب کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ خلق باطن کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو عمل پر برانگیختہ اور آمادہ کرے۔ تو اصل تو دو چیزیں ہو گئی نا، عقیدہ اور عمل۔ اب فرق کیا ہے؟ کیفیت وہ چیز ہے، خلق باطن کی کیفیت ہے جو عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ بعض اس کو مستقل بنا لیتے ہیں اور ہم مستقل بنانے کے بھی اس کو عمل کے تابع کر لیتے ہیں۔ اب نزاع حقیقی ہوا، نزاع لفظی ہوا۔ جیسے حیا، اس کو خلق کو کہتے ہیں، اور غض بصر، آنکھ کو جھکانا، یہ عمل ہے۔ حیا باطنی کیفیت کا نام ہے، جب انسان میں پیدا ہو تو انسان نامحرم کے آنے پر آنکھ جھکا لیتا ہے۔ شجاعت یہ خلق ہے، اور قتال یہ عمل ہے۔ شجاعت اس باطنی کیفیت کا نام ہے کہ جب آدمی احوال سنتا ہے تو اس سے کیفیت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو لڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کیفیت کا نام شجاعت ہے اور لڑنے کا نام قتال ہے۔ باطنی کیفیت کا نام سخاوت ہے، اور اس کیفیت سے جو عمل رونما ہوتا ہے اس کا نام انفاق ہے۔ ایک آدمی سخی ہے لیکن اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، خرچ کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہے، پھر بھی سخی۔ کیوں؟ وہ خرچ کرنا چاہتا ہے، کیفیت اندر موجود ہے، لیکن جس پر عمل آنا تھا مرتب، وہ پیسے اس کے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو کسی شخص کے پاس 1 پیسہ بھی نہ ہو، وہ سخی ہو سکتا ہے، وہ سخی ہو سکتا ہے۔ اور کوئی آدمی 1 کروڑ روپیہ بھی خرچ کرے تو بخیل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی کی ملکیت میں لاکھ خرب ہیں، وہ اگر 1 لاکھ دے بھی دے تو یہ کون سی سخاوت ہے؟ اور ایک آدمی کی ملکیت میں 10 روپے ہیں، وہ 10 خرچ کر دے، یہ سخاوت ہے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر کی جو سخاوت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ ان کے پاس جتنا ہوتا وہ سارا لگا دیتے تھے۔ تو صدیق اکبر کی جو باطنی کیفیات ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ صدیق عکس نبوت ہے۔ حضرت صدیق یہ عکس نبوت ہے، تو نبوی اوصاف صدیق اکبر کے اندر منتقل ہے۔ اگر دنیا میں کسی نے دیکھنا ہو نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفات میں مشابہ کون ہے، تو آپ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نمبر پر ملیں گے۔ تو بنیادی طور پر 2 جز ہو گئے، عقائد اور اعمال۔ اب جو اخلاق ہیں یہ اس کیفیت کا نام ہے کہ جو عمل پر مجبور کرے۔ تو بعضوں نے کیفیت کو مستقل بنا لیا اور ہم نے کیفیت کو عمل کے تابع کر دیا، تو نزاع لفظی ہوا، نزاع حقیقی ہوا؟ جی نزاع لفظی۔ اس سے ایک بات یاد رکھنا، میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جو شیخ طریقت ہے اس کا کام ہارٹ اسپیشلسٹ سے بھی سخت ہے۔ ایک آدمی ماہر امراض قلب ہے نا، تو شیخ طریقت کا کام اس سے بھی مشکل ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کیوں؟ ہم کہتے ہیں ایک ڈاکٹر وہ ہے جو بازو کا علاج کرتا ہے، ٹانگ کا علاج کرتا ہے، یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ ایک وہ ہے جو دل کا علاج کرتا ہے، یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ اور ایک وہ جو دل کی کیفیت کا علاج کرتا ہے، وہ اس سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعضاء نظر آتے ہیں، ان کا علاج آسان ہے۔ دل ویسے نظر تو نہیں آتا، آپریشن کرے تو نظر آ جاتا ہے، اس کا علاج ظاہری اعضاء کی نسبت مشکل ہے۔ اور کیفیت قلبی ایک ایسی چیز ہے جو نظر آتی ہی نہیں ہے، تو جو نظر نہ آئے اس کا علاج سب سے مشکل ہے۔ اس لیے ظاہری اعضاء کا معالج ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر ہے لیکن چھوٹے درجے کا، اور دل کا معالج یہ ڈاکٹر ہے لیکن اس سے بڑے درجے کا، اور دل کے اندر چھپی کیفیت کا جو معالج ہے اس کا وہ ڈاکٹر ہے اور سب سے بڑے درجے کا۔ لیکن عام طور پر لوگ شیخ طریقت کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں اور ڈاکٹروں کو بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔